بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور لوگوں میں شیئر بھی کریں۔ آج میں ہارون رشید صاحب کا ڈائریکٹ تبصرہ شامل کرنے جا رہا ہوں اور مجھے خوف آ رہا ہے۔ 33 دن ہو گئے ہیں، میں پاکستان تو کیا دنیا کے دوسرے کونے پہ بیٹھا ہوں، لیکن پاکستان کے بارے میں اتنا زیادہ میں پریشان ہوں کہ یہی تاریخ کا وہ موڑ ہے کہ جہاں پہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے خود مختار آزاد قوم رہنا ہے یا غلام بننا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے غلام بننا ہے تو عمر بھر کے لیے غلام بننا ہے۔ اور اس میں وہ فضل الرحمان کے بارے میں اس ویڈیو میں تو نہیں، اور ویڈیو میں وہ کل میں شیئر کر دوں گا۔ آج بھی 7 اکتوبر ہے تو کل بھی جب آپ ویڈیو شیئر کروں گا تو فضل الرحمان کے وہ کرتوت بتاؤں گا آپ کو، اور اس کے مولانا ہونے کی ثبوت بتاؤں گا آپ کو، اور اس کی اوائل جوانی کے وہ کرتوت بتاؤں گا کہ جو وہ خود فضل الرحمان خود انکار نہیں کر سکے گا۔ کوئی سنے نہ سنے، میں بتاتا رہوں گا کہ یہ فیصلہ کن موڑ ہے۔ میری اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایک منصوبہ بنایا گیا ہے امریکی سرپرستی میں، جس میں جو بائیڈن کے دور میں عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ منصوبہ ہے، منصوبہ، لفظ منصوبہ ذہن میں رکھیں۔ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے۔ وزیر اعظم کا نام تجویز کر دیا گیا ہے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے لیے۔ منصوبہ ہے، منصوبے کے مقاصد ہارون کو وزیر اعظم بنانے کا منصوبہ ہے، جو اقوام متحدہ میں سفیر رہے ہیں پاکستان۔ ہاں، تو اس ویڈیو میں ہارون رشید صاحب اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اور یہ مت بھولیں کہ یہ 1 سال پہلے انہوں نے ویڈیو شیئر کی تھی اپنے ایک پروگرام میں۔ انہوں نے 1 سال پہلے یہ ویڈیو شیئر کی تھی کہ رجیم چینج، اور رجیم چینج صرف پاکستان میں نہیں ہوگی، اس کا آخری ہدف ہوگا پاکستان کی آرمی۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر میں آج کی ڈیٹ میں 7 اکتوبر کی ڈیٹ میں فضل الرحمان کے کرتوت کھل کے سامنے کروں گا، شروع ہوں گا اس کی اوائل جوانی سے، جب اس کا باپ فوت ہوا، اور فوت ہونے میں تقی عثمانی اور رفیع عثمانی صاحب اس کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پان طلب کیا، وہ پان بھی منگا کے دیا گیا، تو وہ بھی تفصیل آپ سے سامنے سے شیئر کروں گا، اس کے کرتوت سامنے آئے۔ اور پھر ہارون رشید صاحب کی زبان سے میں یہ بھی سنواؤں گا کہ ان کے مولانا کی حقیقت کیا ہے۔ مولانا کہنا تو میں اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہوں کہ ان کو بعض دفعہ مولانا کیا جاتا تھا، لیکن اب مولانا ہرگز نہیں کہوں گا۔ اور ان کے غدار ہونے میں شک شبہ کون سا رہ گیا ہے؟ ان کو تو ڈائریکٹ پھانسی پہ لٹکانا چاہیے آرٹیکل 6 کے تحت۔ بہرحال میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کے لیے شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھیں نہ دیکھیں، تاریخ میں تو موجود رہے گی میری یہ ویڈیو، میری جان بھی جا سکتی ہے یہاں پہ۔ یہ بات میں کر رہا ہوں نا، یہاں پہ 3 کلومیٹر کے ایریے کے اندر ہی ایسی ایجنسیاں موجود ہیں کہ جو میری جان بھی لے سکتی ہیں، اور میں بالکل نہتا، اور بالکل مطلب میرے پاس تو اس وقت چھری بھی کوئی نہیں ہے، جو سبزی کاٹتے ہیں نا چھری، وہ چھری بھی کوئی نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں پاکستان کی خاطر، کیونکہ میں خود پاکستانی ہوں، خدارا اس بات کو سمجھے کہ یہ تینوں کے تینوں، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور تیسرا زرداری، یہ تینوں کے تینوں غدار ہیں، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ آزاد پھر رہے ہیں اور مطلب دندناتے پھر رہے ہیں اور کامیابی کو اپنے بہت قریب سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال
اگر اس میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔